بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات، محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت جبیر ابن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے، جبکہ وہ ایک اجنبی انسان کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ تمام اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت قرہ ابن دعموس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں ہوئی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مسلمان اور ذمی یعنی جس سے معاہدہ کیا ہوا ہے ذمی کے قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھو، البتہ کسی جرم کا ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کرنے کے لیے کوئی خادم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہے لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع یعنی سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت کر دیں گے۔ اور جو آدمی ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو مغفرت کر دیں گے، چاہے تو عذاب دیں گے۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو قتادہ ابن ربعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو آدمی میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو معاف کر دوں گا، چاہے تو سزا دوں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن خرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہو گئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عنقریب ہی روک دے گی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے پتے گر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ تلاوت فرمائی، اے محمد آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجئے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ باتیں مکمل نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک 2 کناروں سے مراد 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں صبح کی نماز اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھنا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کا کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔